آج آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ تو آج 5ویں اہم بحث شروع ہو رہی ہے کشف المحجوب سے، جس کا موضوع ہے فقر و صفا۔ اب بعض ترجموں میں صفا کے ساتھ لکھا ہے صفوت، تو کہیں ترجمے میں صفا کا لفظ آئے گا اور کہیں صفوت کا لفظ۔ اچھا، اس میں جو پہلی بات جو آپ کو اور مجھے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کو چیک کریں کہ یہ ترتیب کتنی منطقی اور کتنی عقلی اور تصوف فہمی میں کتنی مناسب ہے۔ سب سے پہلا باب تو آپ نے باندھا علم پر، دوسرا باب آپ نے باندھا فقر و درویشی پر، تیسرا باب آیا تصوف پر، چوتھا باب آیا لباس صوفیہ پر، اور 5ویں بحث آ رہی ہے تصور فقر و صفا پر۔ یعنی اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی اگر اس کو علمی اور منطقی معیار پر بھی چیک کرنا چاہے تو داتا صاحب کے ہاں ایک بڑی ترتیب نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ پہلے تو آپ نے بندے کو علم کے ذیل میں تصوف کا باقاعدہ علم ہونا، یہ بحث آپ نے کی۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے جی اس تصوف کا جس سے بندہ درویش بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اس کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد بات چل پڑی تھی جس کو بعد میں تصوف کہا گیا تو یہ تصوف کیا تھا، بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ پھر صوفیاء کے ہاں باقاعدہ ایک لباس کی بحث چلتی تھی کہ وہ خرقہ پوشی تھی، گدڑی تھی، چوغا تھا یا مرقع تھا، اس کا بیان کیا۔ اب پھر آپ بحث کا ایک اور رخ بیان کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بحثیں آپس میں بڑی ریلیٹڈ ہیں، لیکن داتا صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جو ایک ہی بحث بنتی تھی تفہیم کی خاطر اس کے جز کر کے بیان کیے۔ تو آج جس موضوع پر آپ اور میں نے بیٹھ کر ذرا کتاب کی روشنی میں پڑھنا ہے وہ ہے فقر و صفا کی بحث۔ تو یہ کیا بات تھی جو تصوف میں چل پڑی، اور اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مشرب کیا ہے یا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقر و صفا کے فضائل میں علماء طریقت کا اختلاف ہے۔ علماء طریقت کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ جو علماء شریعت ہیں وہ چونکہ اس طرح کی بحثیں نہیں کرتے، تو اس وجہ سے آپ نے لفظ بولا علماء طریقت کا، یعنی جو تصوف کی راہ کی بحث کرتے ہیں ان کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک فقر افضل ہے اور ایک کے نزدیک صفا فقر سے افضل ہے۔ اب گویا کہ یہ فی نفس ہی جو داتا صاحب ابھی بحثیں کر رہے ہیں یہ ایک راستے کا تعین ہو رہا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے فقر کی راہ سے ولایت پر اور ایک بندہ آتا ہے صفا کی راہ سے ولایت پر۔ تو یہ کون سی راہ افضل ہے؟ تو آپ نے جملہ فرمایا کہ ایک جماعت کے نزدیک فقر افضل ہے اور ایک کے نزدیک صفا فقر سے افضل ہے۔ وہ لوگ جو فقر کو صفا پر ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی کا نام ہے اور اس میں انقطاع اسرار ہو جاتا ہے، اور صفوت مقامات فقر کے ایک مقام کا نام ہے، اور جب فنا حاصل ہو گئی تو تمام مقامات ناپید ہو گئے، اور یہ مسئلہ فقر و غنا سے متعلق ہے جس کی تصریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب آپ نے گویا کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فقر کو فضیلت حاصل ہے صفا پر، ان کی دلیل بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی کا نام ہے،
یعنی فقر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بالکل فنا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کے سامنے کچھ بھی نہ رہے تو ہم اس کیفیت کو کہیں گے فقر۔ تو اسی وجہ سے بعض تصوف کی کتابوں میں یہ قول بھی لکھا ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، جب فقر آخری مقام پر آ جائے اور تمام ہو جائے تو آپ پھر یہ یقین مان لیں کہ اس کے علاوہ باقی اللہ بچتا ہے۔ تو اسی کی آپ نے بات کی کہ جن صوفیاء کا خیال یہ ہے کہ فقر کے راستے سے وہ ہے، تو یہ کہتے ہیں جناب فقر میں جن جن چیزوں کا لحاظ ہے اور اس فقر کی راہ سے چلتے چلتے جو لوگ اس مقام تک آتے ہیں تو ان کے ہاں فنائے کلی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اگر بات کو میں یہاں سمجھوں ذرا بہتر رہے گا۔ فقر بنیادی طور پر تو سفر جو ایک صوفی کو کرایا جاتا ہے وہ دنیا کے اندر کم سے کم اسباب کے ساتھ اس کا سفر شروع ہوتا ہے، کھانے میں، رہائش میں، پہننے میں اور ضروریات زندگی میں بہت کم مال۔ ذرا واقعات بھی میں بیان کروں تاکہ اس میں ایک کیفیت بھی ہو اور روحانی سکون بھی ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ایک دن آپ کپڑوں کا تھان کندھے پر رکھ کر جا رہے تھے، کیونکہ آپ تاجر بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ کو روکا کہ حضرت صاحب اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو یہ کپڑوں کا تھان لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ تو ان کا جی میں تاجر آدمی ہوں تو گھر بار تو میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے روحانی اعتبار سے بڑی گہری کیفیت ہے، لیکن عالم دنیا بھی تو ساتھ ہے نا۔ تو وہ آپ کو واپس لائے۔ پھر وہاں صحابہ کی مجلس سے شورا بلائی گئی، جس میں یہ مشورہ طے کیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک خلیفہ ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی اعزازیہ روزینہ طے کیا جائے۔ تو اس پر جب بحثیں چلیں تو انہوں نے کہا جی مدینہ کے اندر جو سب سے کم کھانے پر، پینے پر یا رہائش پر گزارا کر رہا ہے اس کی مقدار میں میرا یومیہ مقرر کیا جائے۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ یہ فقر تھا۔ یعنی صوفیاء کو اور اولیاء کو وہ اس پریکٹس سے گزرتے ہیں۔ اس سے بندے کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسباب سے انقطاع۔ اب لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے بندے کو دیکھتا ہے تو اس کو غیب سے امداد ملتی ہے یا کوئی ایسی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتا نہیں۔ اب جب اللہ کی امداد اور برکت بھی شروع ہو گئی اور غیبی رزق بھی ملنے لگا، وہ اس فقر میں مزید آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے تو جو کچھ کم اسباب بھی ہوں وہ کہتے مجھے اس سے بھی نکالے۔ تو اس طرح کر کے صوفی اسباب پر اعتماد سے نکل کر مسبب پر اعتماد کی طرف آتا ہے۔ تو جیسے جیسے برکت بڑھ رہی ہے، رحمت بڑھ رہی ہے، اللہ کا ساتھ بڑھ رہا ہے، تائید بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے وہ اسباب کو ختم کرتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں کہ ہمارے صوفیاء کے ہاں بعض ایسی مثالیں بھی ان کی فقر کی ملتی ہیں کہ وہ سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی قرض لے کر بھی لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرتے تھے، حالانکہ پاس کچھ بھی نہیں، قرض بھی لے رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ قرض چکنا کیسے ہے، اور وہ اس میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ نے خود ہی چکانا ہے، کیونکہ ہمارا کام سخاوت ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ تو اس طرح کے مظاہر بھی فی نفس ہی اس فقر کے اندر مسلسل ترقی سے آتے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے ان کا پھر اسباب سے اعتماد ٹوٹ کر مسبب پر جب ان کا اعتماد کا آگے ترقی ہوتی ہے
تو وہ اس طرح کر کے ان کو ایک ایسا گہرا قرب الہی ملتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ذکر اذکار بھی چل رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی چل رہی ہوتی ہے، باقی وہ تمام ذرائع تصوف بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں مین فیکٹر یہ فقر کا ہوتا ہے۔ یار اس بندے کے اندر دنیا کی زندگی میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے کہ اسباب پر اعتماد کرنا چھوڑ دے، تو جیسے اسباب پر اعتماد کرنا وہ چھوڑتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو حتیٰ کہ اسباب کو اپنے پاس رکھنا بھی حجاب سمجھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ اور میں نے، چونکہ فقر و غنا میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں، تو یہاں وہ ڈیٹیل بیان نہیں کرتے، لیکن آپ اور میں چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو میں ساتھ ملاتا جاؤں۔ تو اس وجہ سے آپ نے لکھا یہ جو فقر ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کم رزق سے شروع ہوا، جب اس سے آگے بڑھا اسباب کا اعتماد ٹوٹا، مسبب پر اعتماد بحال ہوا، بذریعہ تائید غیبی، بذریعہ رزق غیبی، بذریعہ قربت و حضور، اس کو یقین ہو گیا یار جب اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کا نبی میرے ساتھ ہے، میرا مرشد میرے ساتھ ہے، تو مجھے فقر کی جس کیفیت میں بھی جانا پڑے۔ اب چونکہ وہ جس سفر سے شروع ہوا، جب اس کو مقام قرب و حضوری ملتا ہے، تو اس قرب و حضوری میں جہاں مال و دولت حجاب بن سکتا تھا، چونکہ وہ کم مال، کم عزت، کم دوستوں کے راستے سے گزر کے آیا، تو وہ پھر فنا کی کیفیتوں میں تیزی سے بھاگتا ہے، چونکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ذرائع پہلے ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو فقر کو صفا پر ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی کا نام ہے، یعنی جو بندہ فقر کی تمام کیفیتوں میں گھس گیا تو اس کو فنائے کلی ملے گا۔ اب جب فنائے کلی ہے اور اس میں انقطاع اسرار ہو جاتا ہے، اب یہاں آپ نے جو انقطاع اسرار کا لفظ لکھا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات ولایت کی محنت، ذکر کی محنت، مجاہدات کی محنت جو ولایت کی طرف بندے کو لے کر جاتی ہے، تو ولایت سے ملتے ہیں اسرار۔ یہ بعض اوقات اسرار و مقامات بھی حجاب بنتے ہیں۔ اب وہ ان حجابات کو بھی توڑ کر فنا فی ذات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب مجھے مقام بھی نہ دیں، مرتبہ نہ دیں، شہرت نہ دیں، ڈپٹی نہ دیں، میرے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں، مجھے صحیح طریقے سے فنا ہونے کا موقع دیں۔ تو آپ نے گویا کہ دو معنی لکھے ان لوگوں کے جو فقر کو صفا پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی کا نام ہے اور اس میں انقطاع اسرار ہو جاتا ہے، اور صفا مقامات فقر میں سے ایک مقام ہے۔ اب وہ ان سے پوچھتے پھر صفا کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صفا کا تو بنیادی معنی ہے صفائی، اس کا معنی ہے طہارت، اس کا معنی ہے برے خیالات سے نکلنا، اس کا معنی ہے حجاب بننے والی چیزوں سے نکلنا، تو یہ صفا کا معنی ہے۔ تو صفا کا آپ جتنا بھی معنی کریں، وہ چونکہ معنی یہاں تک ہی رہتا ہے، تو فقر جس راستے سے گزر کے اس فقر کی راستے سے گزرنے والا ولی یا فقیر جس طرح گزر کے جاتا ہے، وہ صفا والا تو اس کا ایک مقام طے کرتا ہے، جبکہ فقر والا فنائے کلی میں چلا جاتا ہے، مقامات کی درجات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو فنا فی ذات پر جا کر اپنا منتہا اور مقصود پورا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب نے کہا کہ صفا چونکہ فقر کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور فقر فنائے کلی کا نام ہے، یہ داتا صاحب اپنا موقع بیان نہیں کر رہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے
ان کی آپ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صفا مقامات فقر میں سے ایک مقام کا نام ہے، اور جب فنا حاصل ہو گئی تو تمام مقامات ناپید ہو گئے، اور یہ مسئلہ بحث فقر و غنا سے متعلق ہے جس کی تصریح ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے فقر اور غنا سے بھی متعلق ہے، یعنی فقر و صفا کی جو بحث ہے جو یہاں کی آپ نے، وہ کہتے ہیں اس کا کافی تعلق فقر و غنا کی بحث سے بھی ہے۔ تو اشارہ مقصد یہ ہے کہ جو اس میری بحث کو پڑھ رہا ہے وہ میری کتاب میں وہ جو فقر و غنا پر میں نے بحث کی ہے اس کو بھی ذرا پہچاننے کی کوشش کرے۔ چلو مین میں ذرا فرق بتا دوں۔ غنا میں تھا کہ ایک بندہ اسباب بھی رکھتا ہے، لیکن اسباب رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تک بھی جاتا ہے، اور اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اسباب ہوں بھی صحیح لیکن یہ اسباب حجاب نہ بنیں، یہ اسباب رکاوٹ نہ بنیں، وہ ان اسباب کے استعمال سے شکر کی کیفیت میں رہے، ادھر یہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قرب اور حضوری کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، مرشد کی توجہ ہے، اذکار ہیں، عبادات ہیں، محنت و مجاہدہ ہے، ریاستیں، وہ بھی سارا کرتا رہے، تو اس طرح کر کے یہ بنتا ہے غنا۔ اور فقیر آدمی وہ اسباب سے الگ ہو کے اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ اسباب رکھ کے اللہ کی طرف سے جاتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اسباب رہیں تو صحیح لیکن اسباب حجاب نہ بنیں۔ تو گویا کہ یہاں غنا میں شکر اور قرب الہی، فقر میں صبر اور قرب الہی، یہ گویا کی کیفیتیں بنیں گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح فقر و غنا کی میں نے بحث کی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ تو آپ نے بیان کر دی کہ ان لوگوں کی بات جو فقر کو صفا پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اب ایک جو گروہ ہے جو لوگ صفا کو فقر پر ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقر ایک چیز ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے، اور صفا تو نام ہے تمام موجودات سے صفائی حاصل کرنے کا۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب صفا کے معنی ان کے ہاں فقر کی بنسبت زیادہ گہرے ہیں، یعنی صفا میں جب بندہ بنیادی طور پر صفائی پر آیا تو اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو ہوتی ہے ظاہر کی صفائی، پھر ہوتی ہے باطن کی صفائی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے باطن کی ہوگی یا ظاہر کی، یا پہلے ظاہر کی ہوگی یا باطن کی۔ اس میں اولیاء کے طبقات چونکہ مختلف ہیں، وہ تو داتا صاحب کی کتاب میں چونکہ اولیاء کے جہاں طبقات آئیں گے وہاں یہ بحث ڈیٹیل سے ہوگی کہ پہلے صفائی کس کی ہونی ہے، لیکن چونکہ انسان کا روح اور جسم اس دنیا میں ایک مکس کیفیت میں ہیں، لہٰذا جو بندہ صحیح معنی میں ظاہر کی بھی صفائی کر رہا ہے اس کے اثرات باطن میں جائیں گے، اور جو بندہ صحیح معنی میں باطن کی صفائی بھی کر رہا ہے اس کے اثرات ظاہر پر آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ تضاد نہیں ہے، جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن میں تضاد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر و باطن کے مزاج میں کچھ جگہوں پر تضاد ہے، لیکن اس دنیا میں صحیح معنی میں جس نے باطن کی صفائی کی اثرات ظاہر پر بھی آئیں گے، جس نے ظاہر کی صفائی کی باطن پر بھی اثرات جائیں گے۔ ہاں اثرات نہیں پڑتے دو وجہ سے، یا تو بندے کا عقیدہ خراب ہو، اس سے اثرات نہیں پڑیں گے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کے کرنے میں خلوص کی کمی ہے، وہ کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اگر یہ دونوں رکاوٹیں نہ ہوں، یعنی عقیدے کی خرابی بھی نہیں اور صفائی کا عمل خاص ظاہری ہے یا باطنی، اس میں خلوص بھی کار فرما ہے،
تو باطن سے ظاہر پر اثرات آئیں گے اور ظاہر سے باطن پر اثرات جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفائی ہے یہ ظاہر کی ہوگی، باطن کی ہوگی، تو یہ صفا کا عمل چلتا جائے گا۔ تو جیسے جیسے صفائی کامل ہوتی جائے گی، ایک بندہ طہارت میں آئے گا، تو جیسے جیسے طہارت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو گویا کہ تائب بندے کو اور صحیح طہارت والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو گویا کہ صفا مقام محبوبیت تک لے جاتی ہے۔ اب اس کو اگر میں سادہ لفظ میں کہوں، فقر محنت کی طرف دھکیلتا ہے، صفا محبوبیت کی طرف دھکیلتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لے تو پھر محبوب کا مقام الگ ہوتا ہے اور محب کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو صفا پر محنت کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے صفائی ہوتی جائے گی، اگر اسباب ہوں یا نہ ہوں تو صفا اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کو بنیادی طور پر رکاوٹ نہیں بننے دیتی۔ تو ان کا خیال یہ کہ صفا اتنی طاقتور چیز ہے، اس بندے کے پاس مال ہو یا نہ ہو، وہ صفا کے سامنے حجاب نہیں بن سکتا۔ تو ان کا خیال یہ کہ صحیح معنی میں فنا صفا سے آئے گی۔ تو جن کا خیال یہ کہ صفا کو فضیلت حاصل ہے فقر پر، ان کا خیال یہ کہ فنائیت تامہ صفا سے آئے گی، فنائیت تامہ فقر سے نہیں آئے گی، بلکہ فقر صفا میں سے ایک مقام ہوگا اور اصل کام صفا کا ہے جو اس کو منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب اس کی چند دلیلیں بھی آپ اور میں ذرا سوچ لیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ طہارت والا بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اور دوسری ایک لاجیکلی بھی دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، ہر عیب سے دور ہے، تو صفا والا بندہ بنیادی طور پر ہر عیب سے جیسے جیسے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے کی، حضوری میں جانے کی بڑی گہری مناسبت بنتی جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے مناسبت بنتی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو صفا کو فقر پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ صفا کو فقر پر مقدم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر ایک چیز ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے اور صفا نام ہے تمام موجودات سے صفائی حاصل کرنے کا۔ تو یعنی صفا کا عمل پھر یہاں تک جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاتا ہے، حضور میں جاتا ہے۔ تو گویا کہ فنائے کامل ہوتی ہے صفا سے، فقر سے نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا اولیاء کا طبقہ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کم اسباب اور کم اسباب کے ساتھ چلتے چلتے سبب سے انقطاع، مسبب سے اتصال، یہ ٹھیک ہے وہ بھی رستہ ایک چلتا ضرور ہے، لیکن وہ ایک رستہ ہے انڈائریکٹ، یہ ہے ڈائریکٹ۔ وہ انڈائریکٹ اس لیے کہ مال کا کم ہونا ٹھیک ہے کہ سبب پر اعتماد کم ہوگا، پھر مسبب پر اعتماد ہوگا، پھر مسبب پر اعتماد سے آگے تعلق بڑھے گا، قرب ہوگا، حضوری ہوگی اور وہ فنائے تام ہوگا۔ اب اس کو اگر میں سمجھانے پر ہوں مثال سے، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ چیز، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ۔
انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ اور میں کسی خوبصورت پارک میں لے جائیں، ویسے اس کو پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں کی فضا میں ہم اس کو بٹھاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، تو وہ بہت ساری انڈائریکٹ چیزوں کو فیل کرتا ہے۔ تو ہم کو کہتے ہیں یہ پارک کا ماحول کیسا تھا، وہاں طریقہ کیسا تھا، فضا کیسی تھی، وہاں یہ چیزیں کیسی تھیں، تو وہ آپ کو بہت ساری فیلنگ دے گا۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ پارک میں جانا چاہیے، لیکن آپ اور میں مل کر اگر اپنے گھر کی ہی اتنی صفائی کریں اور محلے کی صفائی کریں، پارک میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن گھر اور محلے میں جتنی بھی گندگی کے اسباب ہو سکتے ہیں، غلاظت کے اسباب، تعفن کے اسباب، بدبو کے اسباب، ان ساری چیزوں کو چن چن کر باہر نکالیں، یہ معاشرہ ہی صاف کر دیں، اور وہ اس معاشرے کی صفائی کی بات فیل کرتا ہے، جی بڑی خوبصورتی آ گئی ہے، ہر طرف ایک مہک ہے، ایک اچھا ماحول ہے، لوگوں کی آنکھیں اچھی ہیں، سوچ اچھی ہے، گلی محلے اچھے ہیں، رہن سہن اچھا ہے۔ تو ایک جس کو ہم نے پارک میں گھمانے کے بعد چیزیں محسوس کرائیں، وہ فقر کے راستے سے تھا، جہاں چیزوں کو باقاعدہ ایک ایک چیز کو صفائی کے طور پر چن چن کر کرایا، یہ صفا کے طور پر ہے۔ تو بہرحال داتا صاحب نے فرمایا کہ جن صوفیہ کا خیال ہے کہ نہیں، اصل ترجیح ہے صفائی کو، آپ کے پاس مال کم ہے یا زیادہ، آپ امیر ہیں یا غریب، ٹھیک ہے، اس کا تعلق بنے گا ولایت سے، لیکن ان چیزوں میں آپ نہ گھسیں، آپ ڈائریکٹ اس ڈوز پر آئیں، اس خوراک و احتیاط پر آئیں جس کا تصوف سے تعلق ہے۔ یہ کس پر؟ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ صحیح وضو کریں، صحیح غسل کریں، آپ ریاضت کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، اللہ اللہ کریں۔ گویا کہ ایک تجربہ کرتا ہے دنیا کا مال کم رکھ کے اللہ کے قریب جانا، دوسرا کہتا ہے کہ مال کم ہے یا زیادہ اس کو تو چھوڑیں، میں ان عبادتوں سے، ریاضتوں سے، مرشد کی رہنمائی سے میں ان تمام چیزوں کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، برے وسوسے ختم کرنا چاہتا ہوں، برے ارادے ختم کرتا ہوں، بری تمنائیں ختم کرتا ہوں، ان چیزوں پر میں محنت کرتا ہوں، عبادت میں لگا رہتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، اولیاء کے مزارات پر گھومتا پھرتا ہوں، میں ان ڈائریکٹ ذرائع پر چلتا ہوں جنہوں نے صحیح معنی میں اندر تقوی اور طہارت پیدا کرنی ہے۔ یہ راستہ ہے صفا کا، وہ راستہ ہے فقر کا۔ تو صوفیہ کے چونکہ الگ الگ تجربات ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پھر صفا کو ترجیح دی، انہوں نے تو یہ کہا جناب جب آپ صفائی پر آئیں گے تو صفائی کرتے کرتے اللہ کے علاوہ کچھ بچنا نہیں، تو فنائے کامل ملے گی صفا سے۔ تو لیکن کچھ صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ فنائے کامل ملے گی فقر سے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا؟ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جو صفا کو فقر پر ترجیح دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صفا عین فنا ہے اور فقر عین بقا۔ تو بہرحال ان کا خیال یہ ہے کہ پھر جو صفا کے راستے سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب صحیح فنائے کامل تو ملتی ہے صفا سے متعلقہ امور سر انجام دینے سے، اس میں مال کی کمی اور زیادتی کا کوئی دخل نہیں۔ وہ اس راستے کو چیک کرتے ہیں، بھئی ہم تو اس طرح ہو کے آئے ہیں۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، مال کی کمی کے ذریعے سے لے کر آئیں تاکہ اس طریقے سے راستہ طے ہو۔ تو جملہ آپ نے بڑا خوبصورت بولا کہ صفا عین فنا اور فقر عین بقا۔
تو معلوم ہوا کہ فقر نام ہے مقامات و درجات صفوت میں سے کچھ چیزوں کا، اور صفا جو ہے یہ کمال فنا کا نام ہے۔ تو پھر داتا صاحب نے ان کا موقع بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ فنائے تام ملے گا صفا سے، اور مقام بقا ملے گا فقر سے۔ اب ذرا فنا اور بقا کی بھی تھوڑی بات چونکہ آ گئی، آگے ایک پوری بحث ہے جو داتا صاحب رحمت اللہ آگے کی ہے کشف المحجوب میں، تو تفصیلات تو آپ اور میں وہاں دیکھیں گے، لیکن یہاں صرف ایک جملہ بھئی وہ یہ کہہ رہے کہ صفائی کے راستے سے جو آئے گا وہ فنائے کامل میں جائے گا، اور فنائے کامل میں جانے کے بعد اس کو چیزوں کا شعور بھول جائے گا، کثرت مال ہوگی تب بھی بھول جائے گا، لیکن مقام فقر کے راستے سے آنے والا بندہ جب فنا کی کیفیت میں جاتا بھی ہے تو تب بھی رستے سے چونکہ وہ تکلیف کے مرحلوں سے گزرا ہے اور انڈائریکٹ آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ان کا شعور بھی رہتا ہے۔ تو گویا کہ فقر میں فنا کی کیفیت اگر مل بھی جائے، چونکہ راستہ شدت کا تھا، راستہ مشکل تھا، راستہ انڈائریکٹ تھا، وہ چیزیں فنا کے ساتھ یاد رہتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو ہے بقا۔ لیکن جو صفا کے راستے سے آئے ہیں، مال زیادہ ہے یا کم، وہ چونکہ اس چکر میں پڑتے نہیں، انہوں نے بنیادی طور پر اپنے لیے سلیبس طریقہ یا منہج وہ رکھا کہ وہ اعمال زیادہ سے زیادہ کیے جائیں جو صفا پر مشتمل ہیں۔ اب باقی جو لوازمات ہیں انڈائریکٹ، ان پر توجہ ہی نہ کی جائے، تو بنیادی طور پر وہ زیادہ کامل بنتے ہیں، وہ فنا پر آتے ہیں، وہ زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ صرف دونوں کے موقف بیان کیے، اپنی بات وہ آگے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بحثیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں بات بہت طول پکڑ گئی ہے، اور اس زمانے میں تو عجیب و غریب طریقے سے فقر و صفوت کی تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے صوفیہ، اب چونکہ یہاں چیزوں کی کوئی الگ نشاندہی نہیں کی جا رہی، چونکہ جو فقر والا ہے وہ نمازی بھی ہے، جو فقر والا ہے مجاہدہ وہ بھی کر رہا ہے، جو فقر والا ہے روزے وہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن صرف فرق کیا ہوتا ہے، اس کی توجہ فقر پر ہے، اعمال یہ کرتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے وہ اگرچہ امیر ہے، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، روزہ وہ بھی رکھ رہا ہے، مرشد کی خدمت وہ بھی کر رہا ہے، تلقین وہ بھی لے رہا ہے، رستہ وہ بھی گزر دیکھتا نہیں۔ وہ کہتے جناب وہ ایک اضافی چیز ہے، مال ہے یا نہیں اس کو میں نے کیا دھیان میں کرنا ہے، میں نے تو صرف یہ دیکھا یار نماز میں ٹھیک پڑھتا ہوں، روزہ ٹھیک رکھ رہا ہوں، مرشد کی خدمت ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے اسباق پر عمل کر رہا ہوں، تصوف کے راستے پر جانے والی چیزوں پر میں صحیح جا رہا ہوں۔ وہ صفا کو دیکھتا ہے، وہ اعمال کے ساتھ فقر کو بھی دیکھتا ہے۔ تو بنتے ویسے دونوں راستوں سے ولی ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، محبین بنتے ہیں، محبوبین بنتے ہیں۔ جملہ لکھتے ہیں کہ اس بحث میں بات بہت طول پکڑ گئی ہے، اور اس زمانے میں تو عجیب و غریب طریقے سے فقر و صفوت کی تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں، اور ایک جماعت دوسری جماعت پر انوکھے انوکھے دلائل قائم کر رہی ہے، اور در حقیقت یہ لوگ فقر و صفوت کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں۔ گویا کہ داتا صاحب کا مشرب یہ ہے کہ یہ فقر و صفوت والا یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں، یہ کوئی اتنا فرق والی بحث ہے ہی نہیں۔ تو کوئی کہہ رہا ہے جی میں صفا کے راستے سے آیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں فقر والے راستے سے آیا ہوں، تو یہ تو بحث بنیادی طور پر بنتی نہیں۔
یا تو بحث یہ بنتی نا کہ ایک بندہ صرف فقر کے راستے سے آئے اور اس کے ساتھ ریاضتیں نہیں، عبادتیں نہیں، اذکار نہیں، مرشد کی خدمت نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ فقر کے راستے سے ولی بنا ہو۔ دوسرا اس چیز کو چیک نہیں کرتا، وہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مرشد کی خدمت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مزارات پر گھومتا پھرتا ہے، تصوف کی کتابیں پڑھتا ہے، گڑ گراتا ہے، وہ ایک راستے سے آ رہا ہے، پھر تو چلو فرق بنتا ہے۔ اب چونکہ دونوں ہی ایک جیسے کام کرتے ہیں، صرف توجہ کا فرق ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دونوں نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد بھی چیک کرتا ہے یار میں کم روزی پر گزارا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ دوسرا اس چیز کو چیک ہی نہیں کرتا، وہ کہتے روزی کم ہو یا زیادہ، یہ ایک اضافی چیز ہے، میں نے صرف چیک کرنی نماز کو، میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک۔ تو گویا کہ ایک دونوں چیزوں کو چیک کر رہا ہے اور ایک کو چیک کر رہا ہے۔ اب اس میں لگتا ہے یہ ایک نظام قدرت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے سامنے عبادات کے اثرات یا تاثیرات منکشف کرتا چلا جائے اور مال ہونا اس کے لیے حجاب نہ بنے، تو وہ صفا کے راستے جا جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ مال کی کثرت حجاب بنتی ہے، ان کو پھر فقر کی تلقین کی جاتی ہے، جناب آپ نماز پڑھیں تو پھر قناعت پر آئیں، صبر پر آئیں، کم رزق پر رہیں، تاکہ آپ کا نماز کے اثرات سے بھی ایک تعلق جڑے گا، لیکن چونکہ اصل آنا ہے مسبب تک، اصل آنا ہے اللہ کے قرب تک، تو آپ اس راستے سے بھی ہیلپ لیں۔ تو چونکہ یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قواعد صوفیہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اب چونکہ یا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا مزاج بناتا ایک جیسا، پھر تو فائنل ہوتا ایک قاعدہ۔ جب بندوں کے مزاج ہی مختلف ہیں تو پھر قاعدے مختلف ہوں گے، تو جن کو وہ قاعدہ سوٹ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، جن کو یہ قاعدہ سوٹ کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ گویا کہ یہ تصوف کے کچھ جو قواعد ہوتے ہیں یہ لوگوں کے مزاج کے پیش نظر بھی ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں کے مزاج کے پیش نظر ہوتے ہیں تو وہاں اب ذرا حدیث نبوی سے بھی میں ذرا مثال دوں۔ ایک صحابی رسول نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی پسند کی دعا کرنی ہے یا اپنی پسند؟ بھئی میں جو آپ کے لیے پسند کرتا ہوں وہ دعا کروں یا جو آپ پسند کرتے ہیں وہ کریں؟ اب آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام عاشق رسول ہوتے ہیں، اب ان سے بڑھ کر کون عاشق ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کو میرے لیے پسند ہے نا وہ دعا کریں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے لیے دعا سنیں، اے اللہ اس میرے صحابی کو رزق کفاف دے، روزانہ کا روزانہ کھا کے سر، اگلے دن کا کچھ نہیں، اولاد کم دے، وفات جلدی دے۔ اور وہ صحابی رسول بعد میں عرض کریں یا رسول اللہ یہ میرے لیے آپ کی پسند ہے؟ بھائی رزق اتنا تنگ کہ روز کا روز ختم ہو، تو جب میں رات سوؤں تو اگلے دن کی ٹینشن لے کر سوؤں، بھائی صبح اٹھنے کے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا، کہاں سے آئے گا۔ پھر اولاد کم دے، اولاد سہارا ہے، اولاد عزت ہے، اولاد پروٹوکول ہے، وہ بھی آپ نے کم کی۔ صفا کا جو معنی ہے، فقر کا معنی گویا کہ ان کے نزدیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اس درجے کا اعتماد ہو جانا کہ اسباب کی کمی سے یا اسباب کے نہ ہونے سے مایوسی نہ ہو۔ اب یہ تجربہ علماء کو نہیں ہوتا، صوفیہ کو ہوتا ہے۔ ہاں تو داتا صاحب کی کئی واقعات ہم پڑھیں گے، تو داتا صاحب نے ہم نے کئی مشائخ کو دیکھا، ظاہری طور پر کچھ نہیں،
لیکن اللہ کی طرف سے رزق غیب آتا ہے وہاں۔ اب جس کو رزق غیب کا تجربہ ہے، اب اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا، ابھی کہاں سے آئے گا۔ تو جس کو یہ تجربہ بھی نہیں تو اس کے پاس اگر کل کا کھانا نہیں، وہ تو پریشان ہوگا جی کل آخر بچوں نے کھانا کھانا ہے، میں نے کھانا ہے، تو وہ کہاں سے آئے گا۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عوام الناس ہیں یا عوام الناس کے درجے میں رہ کر جو علماء ہیں، انہوں نے تو صفا یا فقر کے جو اپنے اپنے معنی بنا رکھے ہیں اس پر وہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ صفا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر خیال سے ذہن کو پاک کر لینا، یہ ہے صفا۔ تو صفا کی یہ منزل جن کا اولیاء کو تجربہ ہے، اور فقر کی وہ منزل جہاں اسباب کی کمی یا اسباب کا نہ ہونا مایوسی پیدا نہ کرے بلکہ مزید سکون کا باعث ہو۔ تو اس وجہ سے کہ اصل چیزیں تو ہیں یہ، جس کی اب بحث ہو رہی ہے صوفیہ میں کہ اب صفا افضل ہے یا فقر افضل ہے۔ اب لکھتے ہیں در حقیقت یہ لوگ فقر و صفوت کی فضیلت اور اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں اور بے سوچے سمجھے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے نفی حرص کا نام نفی عین رکھ لیا اور اس بات مراد کا نام اس بات عین گھڑ لیا۔ اب چونکہ مراحل ہیں نا، اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تھا کہ اسباب کم ہوں پھر نہ ہوں، پھر اسباب کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہو، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضوری اور اعتماد بڑھتا چلا جائے۔ تو اب وہ جو آخری منزل ہے جہاں اسباب کا نہ ہونا بہتر ہے، اب اس مقام تک تو عوام الناس اور علماء جاتے نہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ کہیں ایسا بندہ ان کو نظر آ گیا جہاں دیکھا کہ یار یہ بندہ اپنی خواہشات نفس سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، یہ لالچی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے تو زیادہ لالچی نہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یار اس بندے کو فقر حاصل ہے، دیکھیں جی اس کو لالچ نہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں۔ حالانکہ لالچ نہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں، ایک فقر کا رستے میں آئے گی تو چیز، لیکن لالچ کا نہ ہونا یہ اس کا رستہ ہے۔ وہ تو اگلی بات ہو رہی ہے کہ لالچ تو الگ رہ گئی، اسباب کا نہ ہونا بہتر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو دن عوام الناس علماء اس پر آ گئے، چلو جی لالچی نہیں ہے، تو جب لالچی نہیں ہے تو صاحب فقر ہے۔ اچھا دوسرے نے کیا کہا، نہیں یار وہ بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو رہی ہے، یا وہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو چیز مل رہی ہے، یا ہو سکتا ہے ولایت کی ایک ادنا کیفیت آ گئی ہے، تو ان کے یہ صفا ہو گیا۔ تو داتا صاحب کریں کہ ان چیزوں کا نام فقر و صفا نہیں، یہ فقر و صفا تو بنیادی طور پر ولایت یا تصوف کے انتہائی مقامات کی نشاندہی ہے۔ تو بایزید بستامی صاحب جیسے بزرگ وہ فقر کی علامت ہے، جنید بغدادی جیسے بزرگ صفا کی علامت ہیں۔ باتیں یہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہاں بحثیں چل رہی ہیں۔ اچھا حیران ہوں گے کہ پاکستان کی حدود میں بھی میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، کچھ یہاں سلطان الفقر کہلاتے ہیں، وہ فقر کی بڑی بحثیں کرتے ہیں، کچھ دیگر ہیں وہ اپنے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بحثیں اب بھی ہیں، تو شاید داتا صاحب کے زمانے میں زیادہ ہوں گی۔ بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے،
یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے اور مرشد کو لوگوں کے جاننے کے اعتبار سے ہے۔ اب ذرا ایک واقعے سے آپ اس بات کو انداز لگا سکتے ہیں۔ یہ جو کرما والا شریف والے بزرگ ہیں سید اسماعیل بخاری صاحب، اب ان کے دو مرید ہوئے، ایک تو یہ شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دو بندے مرید ہوئے، ایک تو اسماعیل صاحب سید اسماعیل کرما والا، اور دوسرا کیلیاں والا شریف کے جو بزرگ ہیں سید باقر شاہ صاحب، دونوں سید ہیں، دونوں آ کر مرید ہوئے۔ ایک کا آپ نے سفر کرایا صفا کے راستے سے، ایک کو سفر کرایا فقر کے راستے سے۔ اب دونوں جگہ جا کر چیک کر لیں، کیلیاں والا شریف چلے جائیں تو آپ کو فقر کی انتہا ملے گی، کرما والا شریف آپ چلے جائیں وہاں آپ کو صفا کی انتہا ملے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ قاعدے یا اصول مرشد کامل کو جو بتائے جاتے ہیں، وہ مرشد کامل نے جس طالب علم پر، طالب تصوف پر اصول لگانا ہے، وہ اس کی فطرت کے مناسب، جس پر وہ چل سکتا ہے، جس پیٹرن کا وہ ہے۔ تو جن کے لیے پیٹرن اللہ نے رکھا ہے کہ فقر کے راستے سے آئیں گے، ان کو فقر کے راستے سے لایا جائے گا۔ جن کے لیے اللہ نے پیٹرن رکھا ہے کہ ان کو آپ لے کر آئیں صفا کے راستے سے۔ اب اس کو اگر بابا صاحب کی فیض میں چیک کریں، خواجہ نظام الدین صاحب کو لایا گیا صفا کے راستے سے، علاء الدین صابر صاحب کو لایا گیا فقر کے راستے سے۔ تربیت کرنے والے مرشد ایک ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، نہ ان میں کوئی اصلی تضاد ہے، یہ آپس میں ریلیٹڈ معاملات ہیں۔ تو بعضوں کے لیے مال کی کثرت حجاب نہیں بنتی، بعضوں کے لیے بنتی ہے، جہاں بنتی ہے تو اس اضافی جگہ پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، جہاں نہیں بنتی وہاں نہیں رکھنی پڑتی۔ وہ تو حدیث میں نے سنا دی نا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت مال و دولت کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ اے عثمان غنی آپ کا مال آپ کے لیے حجاب ہے، نا، بلکہ بڑا عجیب جملہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مواقع پر کہا ہے، اور بہت کم لوگوں کے نصیب میں آئے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے بہت ڈھیروں مال دیا اور بہت اشرفیاں دیں اور بڑی خدمت کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک جلالی اور لاڈ کی کیفیت میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزار ہوئے، اے اللہ اس کے بعد عثمان سے حساب و کتاب نہیں لینا۔ تو دیکھیں مال ہی ہے، لیکن چونکہ مال وہاں رکاوٹ نہیں، بلکہ مال وہ باعث خدمت دین ہے، مال وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ ہے مال وہاں فقر سے ہیں، جہاں مال رکاوٹ نہیں وہاں صفا کے راستے سے ہیں۔ آپ پھر جملہ لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ مقصود منفی و مثبت تمام کے تمام ایسے ہیں کہ قیام نفس، وجود ہوائے نفسانی اور اس کے طریقوں سے منزہ ہیں۔ اچھا آپ جملہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو فقر و صفا کے ذیل میں مقصود بحث ہے، اس میں جو منفی اور مثبت تمام کے تمام ایسے ہیں کہ قیام نفس، وجود ہوائے نفسانی اور اس کے طریقوں سے منزہ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب فقر کا تعلق وہ جوڑیں فنائے کلی کے ساتھ، صفا کا تعلق بھی جوڑیں ما سوی اللہ سے الگ ہونے کے ساتھ، وہ یہ بھی فنا کی کیفیت۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے، یہ ساری بحث میں جب آپ کہیں گے کہ فقا فنا یہ جو ہے فقر صفا سے افضل ہے یا صفا فقر سے افضل ہے، یہاں جو مثبت اور منفی چیزیں آپ لا رہے ہیں
اور ایک کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ جب ان پر بات ہو تو قیام نفس، وہ بندے جو ابھی نفس کی کیفیت میں بیٹھے ہیں یا وجود ہوائے نفسانی یا نفسانی خواہشات کی جگہوں پر رہتے ہیں یا اس طرز کے ہیں، تو وہ تو ان بحثوں کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ فقر و صفا کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فقر کا نمائندہ ہیں بایزید بسطامی، صفا کے نمائندے ہیں جنید بغدادی، فقر کے نمائندے ہیں علاء الدین صابر، صفا کے نمائندے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو یہ بحث ہے اس لیول کی۔ اب اس میں کون کتنا آگے گیا اور کس کو روحانی کیفیت کس درجے کی ہیں، بحثیں آپ وہ کر رہے ہیں، اور عوام اور علماء سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے فقر کو صفا پر ترجیح دینی ہے یا صفا کو فقر پر ترجیح دینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فنا، یہ صفا اور فقر کا جو سطح ہے یا معیار ہے، یہ تو جس سطح کی بات ہو رہی ہے اس پر جو بندہ کلام کرنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اور فیصلہ دینا چاہتا ہے، وہ قیام نفس، خواہشات ہوائے نفسانی اور اس طرح کی چیزوں سے اوپر درجے کا بندہ ہو۔ تو گویا کہ دوسرے لفظ میں اگر میں کہوں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی بحثیں ہم تو کر سکتے ہیں۔ تو جو ہم ولایت کے کامل مقام سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں، تو وہ ان بحثوں کو طے نہیں کر سکتے جی یہ فقر کو زیادہ فضیلت حاصل ہے یا صفا کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اب جہاں تک تعلق آ گیا داتا صاحب کا، تو داتا صاحب نے تو فیصلہ دے دیا کہ ان میں کوئی مقدم و مؤخر نہیں، کو کسی پر ترجیح نہیں۔ اصل تو بات ہے منزل مقصود تک پہنچنے کی۔ اگر منزل مقصود پر کسی کو فقر پہنچاتے ہیں تو فقر کو ترجیح دیں، اگر کسی کو منزل مقصود پر صفا پہنچاتا ہے تو صفا کو ترجیح دیں۔ اور طریقت کے جھوٹے دعوے داروں کی لغو باتوں سے بالکل پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو طریقت کے جھوٹے دعوے دار ہیں اور اس مقام پر نہیں پہنچے، اور پھر اس مقام پر نہ پہنچنے کے باوجود بھی وہ فیصلے کی مسند پر بٹھا دیں جی ہم فیصلہ کریں گے کہ فقر کو صفا پر فضیلت ہے یا صفا کو فقر پر فضیلت ہے، تو داتا صاحب کہنے ہیں کہ علمی طور پر، اخلاقی طور پر ان لوگوں کا یہ لیول نہیں ہے، تو یہ بحثیں وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جیسے میں نے کہا بایزید بسطامی صاحب کو جنید بغدادی صاحب پر ترجیح دیں یا جنید بغدادی صاحب پر ان پر ترجیح دیں، تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ بحثیں ہم تک رہنے دیں، یہ علماء اور عام صوفیاء کا کام نہیں، اور نہ یہ اس طرح کی اختلافی بحثیں مجلسوں میں ہونی چاہیے۔ دونوں کمال درجے کے ہیں۔ اب داتا صاحب لکھتے ہیں مختصر یہ کہ اولیاء الہی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مکان و مقام ہی نہیں ہوتا، اور تمام مکان و مقام وہاں فنا ہوتے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ جو اولیاء کی اصطلاحات ہیں ان کا ایک آپ فہم دے رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے جو داتا صاحب قاعدہ بتا رہے ہیں۔ بہت ساری تصوف کی بحثیں اس وجہ سے بھی ہوئیں کہ عام بندے اور لوگ اصطلاح کے لغوی یا اصطلاحی اور علمی معنی کے چکر میں پھنس گئے، حالانکہ نہ وہاں لغوی مراد ہے اور نہ وہاں علمی مراد ہے، بلکہ داتا صاحب تو جملہ لکھ رہے ہیں کہ صوفیہ جس مقام و مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اس مقام و مرتبے پر نہ کوئی مقام ہوتا ہے، نہ کوئی درجہ ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹائٹل دینا مجبوری ہے تو اس کو اس طرح نہ دے کہ اس ٹائٹل کا کوئی لغوی معنی ہوگا، کسی ڈکشنری میں معنی ہوگا، کوئی اصطلاحی معنی ہوگا، کچھ فلسفیوں نے کیا ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے آپ چیزوں پر ڈسکس کرنا شروع کر دیں، بلکہ صوفیہ جس مقام و مرتبے پر پہنچتے ہیں
وہاں مقام و درجات نیچے رہ جاتے ہیں۔ جملہ آپ لکھتے ہیں تمام مکان و مقام وہاں فنا ہو جاتے ہیں، اور زبانی الفاظ اور عبارتیں اس حقیقت کے معنی بیان کرنے سے منقطع ہوتی ہیں، یعنی وہاں عبارت معنی نہیں ادا کر سکتی، لیکن بہرحال چونکہ عبارت بولنی پڑتی ہے، عبارت ادا کی جاتی ہے، تو اس عبارت کے ذریعے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہوتے کہ آپ اس عبارت کو لے کر ہی چکر میں بیٹھ جائیں جی فقر میں مال کی کمی ہے اور صفا میں ظاہری ستھرائی ہے، کپڑے اور جسم کو صاف ستھرا رکھنا، اور اس کے ساتھ آپ آ کر فقر کو صفا پر ترجیح یا صفا کو فقر پر ترجیح دینا شروع کر لیں، تو داتا صاحب کہیں یہ فقر و صفا کی بحثیں ہوئی ہیں، یا فقر و غنا کی بحثیں ہوئی ہیں، یا دیگر جو تصوف کی اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات اگر صوفیاء نے کہیں استعمال کی ہیں تو ان اصطلاحات کی تعبیرات گہری ہوتی ہیں، ادق ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں، وہاں ان کا لغوی فلسفیانہ اصطلاحی اور فنی معنی لے کر بحثیں نہیں کی جاتی، بلکہ ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے جن کو صرف اولیاء جانتے ہیں۔ اچھا یہاں خوبصورت ابن عربی صاحب کو بھی میں بیان کر دوں قول۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتابوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جو بندہ ہماری اصطلاحات کی حقیقت سے واقف نہیں وہ ہماری کتابوں کو ہاتھ نہ لگائے، ہم نے لفظ بولنا ہے اپنے حساب سے، تم نے لفظ سمجھنا ہے اپنے حساب سے۔ تو آپ نے دیکھیں یہ جو بنیادی طور پر وحدت الوجود بھی تھا، تو وحدت الوجود کا عقیدہ اصل میں نہ مخالف شریعت ہے، نہ اس کا علماء اہل سنت کے عقیدے سے تضاد ہے، بلکہ اس پر رہتے ہوئے بہت گہری اور ادق قسم کی روحانی کیفیتیں اس سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے لفظ کے چکر میں آ کر جی وحدت سے مراد تو ایک ہے، وجود سے مراد ہونا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اللہ ہے، تو حالانکہ وہ یہ نہیں کہتے۔ تو مقصد بھی داتا سے بھی اسی بات پر ہے کہ فقر و صفا کی جو میں نے بحث کی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ فقر و صفا کو آپ لغوی معنی لیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، اس کی سطح کا تعین کر لیں گے اور پھر ترجیح دینے لگ جائیں گے۔ یہ بہت گہری کیفیتیں ہیں، ان کے پیچھے تجربہ ہے، ان کے پیچھے عبادات ہیں، ان کے پیچھے قرب الہی کی گہری کیفیتیں ہیں۔ جو ان جگہوں پر گھوم پھر چکا ہے اور دونوں راستوں کا تجربہ رکھتا ہے، اس کو تو حق دیا جا سکتا ہے جی آپ چند جملے کہہ دیں، تو لیکن جو اس راہ کا بھی مسافر نہیں، وہ کہ جی ترجیح میں دے کر دوں گا اور فیصلہ میں کروں گا، تو داتا صاحب اس کا رد فرما رہے ہیں۔ تو صوفیاء کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ جس مقام پر پہنچتے ہیں زبانی الفاظ اور عبارتیں اس حقیقت کے معنی بیان کرنے سے منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ نہ شرب رہتا ہے نہ ذائقہ، حتیٰ کہ جب فنائے کامل کی کیفیتیں ہو جاتی ہیں تو وہاں تو پینا بھی نہیں رہتا، ذائقہ بھی نہیں رہتا۔ تو ذائقہ تو تب رہتا ہے نا جب بندے کو اپنے آپ کا ہوش ہو، تو فنائے کامل کی کیفیت جب اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا، کیا پلائیں، کیا کھلائیں، کتنا مال، کتنا کم، کتنا زیادہ، وہ ان کی بحث میں ہی شامل نہیں ہے۔ وہ مزاج کے اعتبار سے، ذہنی رسائی کے اعتبار سے، قلبی کیفیت کے اعتبار سے اور روحانی پکڑ کے اعتبار سے وہ اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ نہ شرب رہتا ہے نہ ذائقہ، نہ تمتع رہتا ہے نہ قہر، نہ صحب نہ محو، نہ فائدہ اٹھانا نہ ناراضگی، نہ بیداری نہ بے ہوشی۔ یہ تو اس وقت تک ہیں جب تک آپ اپنے میں بیٹھے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ سے بھی نکل گیا اور وہ تجلیات الہیہ کے اندر غوطہ زن ہونے کا موقع ملا، صفات الہیہ کے انوار مشاہدہ ہونے لگے،
ذات الہیہ کے انوار میں جانے کا موقع ملا، اور اس عمیق سمندر کی اللہ نے جب اس کو سیر کرائی، اس کے بعد کھانا آپ کو کھلائیں نہ کھلائیں، پانی پلائیں نہ پلائیں، کپڑے پہنائیں نہ پہنائیں، عزت دیں نہ دیں، دھوپ میں بٹھائیں سائے میں بٹھائیں، وہ اس کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ تو اللہ پر چھوڑتا ہے۔ اللہ دھوپ میں بٹھائیں آپ کی مرضی، سائے میں بٹھائیں آپ کی مرضی، فقر میں بٹھائیں آپ کی مرضی، محبوبیت میں بٹھائیں آپ کی مرضی، مقام محب دیں مقام محبوب دیں، وہ تو پھر اپنے بارے میں بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے کہا چونکہ وہاں تو زبانیں گنگ ہیں، اصطلاحات کے لغوی اور اصطلاحی معنی وہاں نہیں ہو سکتے۔ جملہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام ارباب ظہور ہی ڈھونڈتے ہیں، اس جگہ کا نام ارباب ظہور ہی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو ظاہری جو علماء ہیں یا عوام، وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی نہ کوئی نام تو بتائیں، ہم گیس لگائیں ہیں۔ اب صوفیہ تو شاید اپنے مقام و مرتبے کے لیے ٹائٹل نہ بھی دیں، وہ تو تب بھی اپنے ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں، لے یہ تو ارباب ظاہر ہیں، چلو جی آپ اس کا عنوان بتائیں، اس درجے کا نام بتائیں، اس مقام کا نام بتائیں، اس کیفیت کا نام بتائیں۔ وہ پھر جب نام رکھ دیے جاتے ہیں پھر ان ناموں کے چکر میں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو تصوف ہے یہ اصطلاحات سے، ناموں سے، الفاظ سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو لہٰذا جن لوگوں نے صرف ان اصطلاحات کے چکر کی وجہ سے یہ تصوف کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو وہ غلطی پر ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا تصوف کا معنی کرتے ہوئے داتا صاحب جملہ بول گئے تھے کہ یہ تصوف کی اصطلاح کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جھگڑے شروع کر دیے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف کی اصطلاح کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں تو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن تصوف کے تناظر میں ایک ولی جس گہری روحانی کیفیت کو پریزنٹ کرتا ہے اس کا بتائیں نا بھئی وہ کیا چیز ہے، پھر وہی بتا سکتا ہے جو اس تجربے سے گزرا ہو۔ یہاں بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ علماء جن کو تصوف پر تنقید ہے، اگر تصوف پر تنقید کرتے اس مقام سے گزر کر، پھر تو ان کو حق تھا، نہ اس مقام پر گئے نہ اس جگہ کی خبر، صرف لفظوں کے گھومر چکر کی وجہ سے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف خرافات کا نام ہے، تصوف متوازی دین ہے، یا تصوف کے تناظر میں جو دین اسلام کی تشریح کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے یا حضرت امام مہدی کے زمانے تک ہوتی رہے گی، یہ قرآن و حدیث سے کوئی الگ دین ہے۔ تو داتا صاحب کے بقول یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ لفظ اور علم کے بندے تو ہیں، وہ روحانیت اور تصوف کی کیفیت سے آگاہ نہیں۔ اگر وہ اس راہ میں چلے جاتے، اس کا تجربہ کر لیتے، تو شاید اس طرح کی علمی بددیانتی یا اس طرح کی علمی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتے۔ تو اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ کا نام ارباب ظہوری ڈھونڈتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام مل جائے کہ اس مقام پر چشمہ ہو سکے اور وہ مقام کسی نام کے نیچے آ کر مسمہ بن جائے۔ وہ کہتے پھر ارباب ظاہر کرتے ہیں جی داتا صاحب کو کوئی ایسا ٹائٹل دے دیں، پھر داتا صاحب کی شخصیت اس ٹائٹل میں آ جائے، تو داتا صاحب کی شخصیت کسی ٹائٹل میں محصور نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کا، علم کا اور معرفت کا وہ بحر بے کنار ہیں، ان کو آپ کسی ٹائٹل کے نیچے نہیں لا سکتے۔ ہاں ٹائٹلوں کے ذریعے اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بزرگ بھی کہتے ہیں مظہر نور خدا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ظہور دیکھنا ہے تو داتا صاحب کے مزار کو آ کر دیکھ لیں، اور آپ کا وہ جسد مبارک جو قبر میں آرام فرما ہے اس کو چیک کر لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ قبر میں سونے والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی توجہات
اور انوار کا کتنا بڑا مرکز ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کسی ٹائٹل کے تحت نہیں آتے۔ تو آپ نے اسی وجہ سے کہا یہ ارباب ظاہر ہوتے ہیں، عوام ہیں یا عام علماء ہیں جو اس سے واقفیت نہیں، وہ پھر اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں۔ اچھا، جو خاص علماء ہوتے ہیں، اچھے علماء ہوتے ہیں، تو اسی لیے عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ میں آپ کو بتاؤں، اس تناظر میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی ولی کی بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس کا اقرار کریں نہ انکار، آپ چپ کر کے نکل گئے، آپ کہیں جی میں اس کو نہیں جانتا بس۔ اگر آپ انکار کے پیچھے پڑ گئے اور وہ صحیح بات ہوئی، گرفت میں آ جائیں گے، باقی چونکہ وہ قابل فہم نہیں تو وہ آپ کہہ دیجیے میری سمجھ میں نہیں آتا، انکار نہ کریں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ ایک قول لکھ گئے تھے کہ بلکہ حدیث بھی لکھ دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو صوفی یا ولی کی آواز پہنچی، اس کی دعوت پہنچی اور اس نے اس پر لبیک نہ کہا، اس کو سمجھنے کی طرف میل نہ رہا، اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلین میں کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اسرار سے، رموز سے، شریعت کے صحیح مغز سے آشنا لوگ صرف اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں۔ تو ان کے پاس ہے دین کا مغز، دین کی سطح، دین کا نچوڑ، دین کی وہ جگہیں جو بندے کو پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ یہ خرافات ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، تو ایسے کرنے والے خود غفلت کا شکار ہیں اور اپنی بدبختی اپنے ہاتھوں مول لے رہے۔ اچھا، پھر آپ لکھتے ہیں لیکن وہ مقام جو اسم کے معنی کے تحت آ ہی نہیں سکتا اور اس پر کسی صفت کا استعمال ہی صحیح نہیں، اسے کسی اسم یا صفت سے کیوں کر تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ تو مجبور ہو کر ارباب معانی کے نزدیک جو نام سب سے بزرگ نظر آیا اسے اس مقام کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اب پھر آگے وہ تو تھے ارباب ظواہر، اب آگیا پھر صوفیاء نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے کہ صوفیاء یہ جو ٹائٹل ہے وہ عوام کے لیے نہیں دیتے، علماء کے لیے بھی نہیں دیتے، وہ اپنے ان مریدوں کو دیتے ہیں جو اس منزل کے قریب آ رہے ہیں۔ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس راہ والا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فکر پر نگاہ رکھنا، نمازیں تو پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اب تیرے لیے اس کے ساتھ یہ کہ اسباب سے منقطع ہو اور اس پر کوشش کر تاکہ یہاں تیرے لیے کوئی حجاب بن سکتا ہے تاکہ تو صحیح منزل مقصود پر چلا جائے۔ تو انہوں نے فقر کا ٹائٹل دے دیا۔ جنہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے لیے مال کا کمی اور زیادتی رکاوٹ نہیں بنتی، انہوں نے اس کو تلقین کی کہ تو عمل کے خالص رکھنے پر اور عمل کو کامل رکھنے پر نگاہ رکھ، عمل خالص رہے، نیت خالص، عمل مکمل ہو، یہ نہیں کہ سطحی درجے کا عمل کرے۔ اب عمل کرنے کے درجے ہوتے ہیں نا، ایک سطحی ہے، ایک درمیانہ، ایک کامل طریقہ ہوتا ہے۔ عمل بھی کامل طریقے سے رہے، تیری نیت بھی خالص رہے، چونکہ عمل نماز نے چلنا ہے تو نماز ہوتی ہے، جتنا خلوص پڑھتا جائے گا اور جتنا اس نماز کی تکمیل پر نظر رہے گی ویسے ویسے نماز روحانی ارتقاء کی طرف بڑھاتی جائے گی۔ وہ اس کو صفا پر دھیان دلاتے ہیں، بھئی نگاہ بڑی رکھنا، تو نمازیں پڑھ لے لیکن تو جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا نماز کے پڑھنے کی پابندی بڑھتی جائے گی۔ اب تو شاید نماز میں تیری حضوری کی کیفیت نہ رہے اور تم بازار میں گھوم لے یا گھر میں سیر کر لے تو اجازت ہے، لیکن اب اگر تو کہیں نماز میں بازار گیا یا گھر میں گیا
تو تیرے لیے حجاب ہوگا، نگاہ رکھ، پھر ایسی تیری نماز ہو جائے کہ جب تو نماز پڑھنے پر آئے تو تیری پہلی نگاہ کعبہ پر جائے، دوسری نگاہ عرش معلیٰ پر جائے، تب تو کہے اللہ اکبر، پھر یہ صفا ہے۔ پھر اس کو اس پر تلقین کرتے ہیں کہ اس پر بڑی نگاہ رکھنا۔ اگر تو نے پھر اس کی تکمیل کی جگہ پر یا اس کے گہرے خلوص کی جگہ پر نگاہ نہ کی تو پھر نماز ایک عمل ہے۔ تو داتا صاحب نے مثال دی کہ بعض اوقات عمل ہوتا ہے وہ ارتقاء کی طرف میل نہیں کرتا، وہ عادت بن کر اس میں کھڑا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی کہ گدھے کو آپ کسی جگہ لگا دیں، وہ جو کنویں وغیرہ چلاتے تھے وہ گھومتا پھرتا رہتا، وہ دیکھنے میں 12 گھنٹے گھوما ہے لیکن وہ اوپر نہیں گیا۔ تو بعض اوقات یہی عبادات، یہی ریاضتیں اور مجاہدیں جب خلوص نیت اور کاملیت سے وابستہ آگے نہ ہوتی جائیں تو پھر روٹین بن جاتی ہے، رسم بنتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو وابستہ روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو دیکھا یہ اسی کی داتا صاحب باتیں فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر ارباب معنی نے مجبور ہو کر کیا کیا، تو مجبور ہو کر ارباب معنی کے نزدیک جو نام سب سے بزرگ نظر ہے اسے اس مقام کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تقدیم و تاخیر کی اصل ہی نہیں، یعنی اصلاً تقدیم و تاخیر نہیں، یہ بندوں کے اعتبار سے ہے۔ تو بندے کے لیے اگر فقر کے راستے سے لے کر جانا بہتر تھا اور کوئی اس کو صفا کے راستے سے لے کر جا رہا تھا، بعد میں اس کے مرشد کو پتہ چلا یار یہ صفا کے راستے سے بندہ نہیں جاتا، یہ تو ایک محنت کرا کر ہم لیں، یہ پھر بھی کھڑا ہے بھائی۔ اس کی تشخیص گویا کہ پہلی تھوڑی کمزور نکلی۔ اس نے کہا یار اس بندے کو صفا کے راستے سے نہیں، اس کو تو فقر کے راستے سے لانا تھا، تو ہو سکتے فقر والے کام اس سے ترجیحاً زیادہ کروائے گا، پھر عبادات کے کام بھی کروائے گا، ویسے لے کے آئے گا۔ یہاں تقدیم و تاخیر کی اصل ہی نہیں، فقر و صفوت میں سے کسی کو مقدم اور مؤخر کہنا بالکل ناروا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بیسی غلط ہے سرے سے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک گروہ کو نام فقر زیادہ واجب الترجیح نظر آیا اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت جاگزیں ہو گئی۔ ایک گروہ کو پتہ چلا یار نہیں، مال کی کمی ہے، پھر اسباب سے عدم اعتماد ہے، پھر بالکل اسباب کا نہ ہونا ہے، پھر اسباب کا نہ ہونا زیادہ قابل ترجیح ہے، پھر اللہ کی حضوری ہے، ملاقات ہے، غیب سے رزق ہے، گہرا توکل ہے اور قرب و حضوری ہے۔ انہوں نے کہا جی یار اس کو ہم فقر کا نام دیں، تو فقر کے لفظ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور اس فقر کے لفظ میں اصلاً ان کی مراد فنائے کلی ہے، حتیٰ کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بھی چھوڑے اور اللہ میں فنا ہو۔ اب اس پورے مرحلے پر نگاہ رکھ کے انہوں نے کہا جی اس کا نام فقر رکھے۔ ان کو یہ اچھا لگا، ان کے دلوں میں اس کی عظمت جاگزی ہو گئی، اس لیے کہ نام فقر سے انہیں ترک ما سوی اللہ اور تواضع نظر آئی۔ دو چیزیں نظر آئیں، اللہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ جائے اور عاجزی انکساری۔ جب یہ پہلو دیکھے انہوں نے کہا جی فقر کو فضیلت ہے۔ دوسرے گروہ کو نام صفوت مقدم نظر آیا، ان کے دلوں میں اس کی تعظیم و تکریم سکہ زن ہو گئی، اس لیے کہ رفع قدورت اور فنائے آفات میں انہیں یہ نزدیک نظر آیا، یعنی ان کے ذہن میں پھر صفا کو بڑا وزن نظر آیا۔ ان کا صفا میں دو کام ہوتے ہیں، ایک ہے رفع قدورت، بندہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کرے، جسمانی گندگی، ذہنی گندگی، قلبی گندگی اور روحانی اعمال، ایک تو یہ نظر ہے قسمی ہے۔ دوسرا فنائے آفات، اس میں نفس کی خواہشیں مرتی ہیں، اس میں شیطان کے وسوسے دور ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نظر ہیں انہوں نے کہا جی یار یہ جو راستہ ہے اس کو یار صفا کا نام دیں،
اور بندہ ولایت کاملہ اور فنا کے مقام تک جاتا ہے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر فقر و صفا کی جو بحث چلی، یہ گہری حقیقتیں ہیں، ان کے کچھ حقائق ہیں، لیکن یہ حقائق منکشف ہوتے ہیں اولیاء کاملین کو، اور اولیاء کاملین ہی اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ عوام الناس نے بحثیں کرنا شروع کر دیں، علماء نے بحثیں کیں، مناظرے اور مجادلے ہو رہے ہیں، اس ساری حقیقت کو بیان کرنے کے بعد پھر اصل موقف آپ نے بیان کیا۔ اب لکھتے ہیں جی، غرض کہ انہوں نے یہ دو نام ذریعہ اعلام بنانا چاہے، اگرچہ ان کو حقیقت الفاظ کا جامہ پہنا کر بیان نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ صوفیاء بھی اب اپنی روحانی کیفیتیں کسی پر منکشف کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استعداد میں ان کے قریب تر ہو۔ اب ایم اے کے بعد یہ ایم فل پڑھانا ہے نا، اب ایک بندہ ہے ہی میٹرک پاس، اس کو ایم فل کیسے کروائیں؟ اب صوفیاء کو بڑی مشکل پیش آئی کہ جب صوفیاء کے جو مقامات کے قریب تر لوگ تھے ان کو تو وہ باقاعدہ تجربہ کراتے ہیں، جی آپ چیک کر لیں کہ صفا افضل ہے یا فقر، وہ روحانی کیفیتیں ان پر منکشف کرتے۔ باقی رہ گیا علماء، چونکہ وہ بھی صوفیاء کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، عوام مرید ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر مختلف جب صوفیاء کے طریقے دیکھتے ہیں، جی کوئی فقیر ہو کر بیٹھے ہیں، تنگ مال ہے، مشقت زیادہ ہے، کچھ بڑا وسعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑا لنگر چل رہا ہے، شاہانہ انداز ہے، تو وہ ویسے چل پڑتے کہ یہ کیا بات ہے، یہ پیٹرن جیسا کیوں نہیں؟ تو پھر وہاں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ جنوانے کے لیے بتاتے ہیں، جی وہ صفا ہے، یہ فقر ہے۔ تو لیکن ان صوفیاء کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس صفا اور فقر کے صرف ٹائٹل کے عنوان سے اس کو وہ روحانی تجربہ بھی مل جائے گا کہ یہ صفا ہے اور یہ فقر ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹائٹل ان کو استعمال کرنا پڑے۔ ان ناموں سے انہیں صرف یہ فائدہ حاصل ہو سکا کہ وہ اس کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا انہیں ان اشارات کے ذریعے ایک دوسرے پر ظاہر کرتے رہے ہیں۔ اب دوسرا یہ بھی تھا کہ اب چونکہ ان سے یا تو یہ نا کہ صوفیاء اکثر تو کر جاتے ہیں چپ، وہ جو چپ کا روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ اب جن کے ضمن باقاعدہ ہدایت و رہنمائی بھی ہے اور ان کی ڈپٹی بھی ہے، اب ان کو الفاظ استعمال کرنے پڑتے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اب جو چپ کر گئے وہ تو چپ کر گئے، اب کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں ڈر کے مارے، یا آئے گا وہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ تصوف یا ولایت و روحانیت جس مقام و مرتبے کا نام ہے، ان کو الفاظ و اصطلاحات اٹھا نہیں سکتے، یہ اوپر کی چیزیں ہیں، الفاظ وہاں نہیں استعمال ہو سکتے۔ میں ختم کرنے لگا، بحث ختم ہو رہی ہے جہاں انہیں ان اشارات کے ذریعے ایک دوسرے پر ظاہر کرتے رہیں اور ان ناموں کے ذریعے اپنے ذاتی کشف کو بتمام ہی ظاہر کر سکیں، اور ان جماعتوں نے اس درجے کا نام فقر یا صفوت رکھ لیا، مگر پھر بھی حقیقت معنی میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب چونکہ جو فقر کے راستے پر ولایت تامہ پر آیا یا صفا کے راستے سے ولایت تامہ پر آیا، منزل مقصود کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یعنی جس گہری روحانی کیفیت کا تجربہ جنید بغدادی کو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس گہری روحانی کیفیت کا تجربہ بایزید بسطامی کو بھی ہے۔ جس گہری روحانی کیفیت کا تجربہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو ہے، اسی گہری کیفیت کا تجربہ علاء الدین صابر کلیت شریف کو بھی ہے۔ منزل میں فرق نہیں، تو داتا صاحب کہ جب منزل میں فرق نہیں تو آپ راستوں میں کیسے چکر میں پڑ گئے؟ وہ کوئی راستے اس نے اپنی پسند سے تو نہیں کیے، ان راستوں کا تعین ہے اللہ کی وجہ سے۔ تو جس نے فقر کے راستے سے آنا ہے، دیکھے منزل پر دونوں پہنچے،
ہاں پھر یا تو یہ تھا کہ منزلوں میں پہنچنے والوں میں فرق ہوتا، پھر بھی بحث ہو سکتی تھی۔ پھر بھی داتا صاحب کہیں گے یہ بھی پھر بحث نہ عوام کی ہے نہ علماء کی، وہ تو پھر یہ اولیاء بحث کریں جو دونوں مقاموں سے گزرے۔ تو وہاں بھی داتا صاحب کا خیال ہے کہ وہاں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے جملہ بولا کہ مگر پھر بھی حقیقت معنی میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہاں ارباب لسان یا ارباب اصحاب عبارات جو اس حقیقت سے محض بے خبر ہیں، انہیں محض الفاظ میں بحث کا میدان مل گیا، اور ان میں سے کوئی فقر کو مقدم کہنے لگا، کوئی صفوت کو ترجیح دینے بیٹھ گیا، اور یہ محض ان کی لفاظی یا لسانی ہے۔ یہ دونوں گروہ معنی کی محض لفظی تحقیق میں جا کر تاریکی عبارت میں رہ گئے۔ بھئی یہ تو پھر ایک تاریکی عبارت، بھئی آپ لفظوں کے معنی کے چکر میں پڑ گئے تو اس کی اصطلاحوں میں پڑ گئے، یا تو اصطلاحی معنی اولیاء کے آپ لیں، اب آپ اصطلاحی معنی ڈکشنری کی کتابیں لے لیں، لغت کی کتابیں لے لیں، فلسفیوں کی لے لیں، اور عقلی طور پر اور فنی طور پر دیکھتے رہیں، اس سے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جس درجے کی باتیں ہیں تو اسی درجے کے لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے جسی حقیقت معنی منکشف ہو گئی وہ اہل حال میں مل کر اسے اور تحقیق حق کو اپنا قبلہ دلی بنا بیٹھے۔ مطلب ہے کہ جن کو اصل حقیقت مل گئی وہ تو بحث ہی نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں جی اہل فقر بھی اہل حال ہیں، اہل صفا بھی اہل احوال ہیں۔ تو فرق کس چیز کا؟ تو دونوں اسی جگہ پر گئے ہیں، منزل ایک ہے، تو منزل میں کوئی فرق نہیں۔ تو وہ محققین میں ہوئے اور تحقیق حق کو اپنا قبلہ دلی بنا لیا۔ اب یعنی ان کا ٹارگٹ فقر و صفا کی بحث نہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو فقر کے راستے سے آ رہا ہے یا صفا کے راستے سے آ رہا ہے، وہ اللہ کے قرب میں اونچا اٹھنے کی کون کوشش کر رہا ہے، وہ تو اس جگہ کو چیک کرتے ہیں۔ جب اس کو چیک کرتے ہیں تو دونوں طبقات وہاں مگن نظر آتے ہیں۔ جو اہل صفا میں سے ہے وہ بھی آگے جا رہے ہیں، جو اہل فقر ہیں وہ بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو یا تو پھر وہیں کوئی فرق آ جاتا، چلو جی فقر والے جا کر کسی مقام پر رکتے ہیں اور صفا والے آگے نکلتے ہیں، یا صفا والے رکتے ہیں فقر والے نکلتے ہیں، تو وہاں منزل پر جہاں گئے وہاں بھی اختلاف نہیں، اور آگے قرب و حضوری کی منازل جو لا انتہا ہیں، آگے بھی جانے میں دونوں طرح کے مسافر اگلی منزل کی تلاش کے قرب و حضوری کی جو اعلیٰ مرتبے ہیں اس کوشش میں بھی برابر کھڑے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کہا پھر ترجیح کیسے آپ دے رہے ہیں؟ ترجیح دینے کی ایک جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات چیز کو ترجیح دی جاتی ہے ٹارگٹ کے حصول میں۔ جب نماز پڑھنے والا بھی وہیں جا رہا ہے، روزہ کرنے والا روزہ رکھنے والا بھی وہیں جا رہا ہے، آپ بحث لے کر بیٹھے بھی نماز پڑھنے والا زیادہ افضل ہے یا روزہ رکھنے والا زیادہ افضل ہے، جنہوں نے کثرت نوافل کی وہ بھی وہیں پہنچے، جو صائم الدہر اولیاء ہوئے وہ بھی وہیں پہنچے۔ تو گویا کہ مقصد یہ داتا صاحب کا کہ اگر آپ نے اختلافات کا جھگڑے کا تعین کرنا ہے تو ٹارگٹ کو بھی دیکھا کریں۔ تو دونوں چونکہ وہاں پہنچ رہے ہیں تو تحقیق حق کو اپنا قبلہ دلی بنا بیٹھے، اور اسے اس کی پرواہ نہیں رہی کہ اسے صوفی کہا جا رہا ہے یا فقیر۔ وہ جو وہاں منزل پر بیٹھے ہیں ان کو کوئی صوفی کہہ رہا ہے کوئی فقیر، داتا صاحب کو صوفی کہتے ہیں یا فقیر، داتا صاحب کو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بایزید بستامی کو فقیر کہہ دیں یا صوفی، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ٹائٹل اس طرح کے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں نام اضطراری ہیں اور حقیقت فقر کے اسم کے تحت میں اور حقیقت فقر کے اسم کے تحت میں نہیں آ سکتی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض اوقات یہ جو نام ہوتے ہیں یہ ایک بہت گہرا قاعدہ ہے،
بعض اوقات یہ نام صوفیہ کو القاء کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے راستے کا نام فقر رکھیں، آپ اپنے راستے کا نام صفا رکھیں۔ تو اس میں تو صوفیہ کو اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اب بہت ساری تصوف کی کتابیں ہیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اشارہ تو کر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کشف المحجوب لکھنے کی جب اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت دی گئی۔ تو اس میں دو معنی ہیں، ایک تو فرمایا کہ جو میں صاحب تجربہ ہوں ولایت میں وہ بھی لکھوں گا، لیکن چونکہ یہ لوگ ہر وقت روحانی کیفیات لے رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری عبارتیں ان کو من جانب اللہ بھی لکھوائی جاتی ہیں کہ اس مضمون کو آپ اس طرح ادا فرمائیں۔ تو جب ان کو اصطلاحات اوپر سے آتی ہیں تو بعض اوقات یہ کتاب بھی اوپر سے آتے ہیں۔ بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخر میں ایک بحث لکھی ہے مسامرہ، یہ صوفیہ کے مسامرہ یہ ہوتے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ سوتے ہیں، اب ان کو کوئی زہری ذریعہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کاغذات پر لکھا ہوا کلام ان کے سرانے پڑا ہوتا ہے۔ ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ وہ تو ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پہلے لوگ میرے اتنے مخالف ہیں، علماء چونکہ سمجھتے نہیں، اے اللہ ایک ایسی مصیبت شروع ہو جائے گی میرے لیے، تو لہٰذا جو باقاعدہ لکھ کر کلام بھیجتا ہے یہ تو کم از کم مجھ سے اٹھا لے۔ تو یہ اتنی گہری راز کی باتیں ہوتی ہیں جن کو یہ صوفیہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔